الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیات 25-26 سے سورہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. یہ بات اس سے پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ یہاں قرآن مجید نے اپنے احکام عشرہ بیان کیے ہیں. یعنی قرآن میں جو بنیادی اخلاقیات پر مبنی احکام بیان ہوئے ہیں وہ یہ 10 احکام ہی ہیں. ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق بیان ہوا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد والدین سے متعلق ہدایت بیان ہوئی کہ ہر حال میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا جائے. انہوں نے جس طریقے سے انسان کو پیدا کیا، پالا، اسے یاد رکھا جائے. بڑھاپے میں ان کے لیے دعائیں کی جائیں اور ادنیٰ درجے میں بھی ان کو کوئی اذیت نہ پہنچائی جائے. اسی پر متفرع کر کے پھر یہ بیان کیا کہ تمہارے گرد و پیش میں تمہارے معاشرے کے کیا حقوق ہیں. اس میں قریبی اعزاء و اقربا کا حق بیان ہوا اور جو غربا، مساکین، مسافر، ضرورت مند ہو سکتے ہیں ان کے حقوق کی طرف توجہ دلائی. یہ سب چیزیں ہم اس سے پیچھے بیان کر چکے ہیں اور ان کی وضاحت بھی کر چکے ہیں. اب اسی ہدایت کے ایک دوسرے پہلو کی وضاحت کی ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ. مال میں اللہ نے دوسرے لوگوں کے حقوق قائم کر دیے ہیں. اس لیے جو کچھ تم کماتے ہو اسے فراخی کے ساتھ اپنے اوپر خرچ کرو، زینت کی چیزوں پر خرچ کرو. اللہ نے ان میں سے بھی کسی کو ممنوع قرار نہیں دیا. اپنی حال کی ضرورتیں، مستقبل کی ضرورتیں پوری کرو، ان کے لیے بچا کر بھی رکھو. یہ سب چیزیں دین اور دین کی ہدایت میں پسندیدہ چیزیں ہیں. لیکن عللے تللے اڑا دینا یہ مال کی بھی بے حرمتی ہے، اللہ کی نعمت کا بھی کفران ہے. اور اگر یہ رویہ پیدا ہو جائے گا تو انسان اپنی ضروریات تو پوری کر لے گا، پھر اس سے یہ توقع بہت کم ہوتی ہے کہ وہ غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں یا اپنے اعزاء و اقربا کی طرف توجہ کر سکے گا. مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں اعتدال کے رویے کی تلقین فرمائی. اس کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. تبذیر یعنی بے جا مال خرچ کرنا. مال کو بجا خرچ کرنا، اس میں جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حدود سے تجاوز نہ ہو. یہاں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ بے جا خرچ نہ کیا جائے، یعنی غلط جگہوں پر خرچ نہ کیا جائے. اور مال کو بے جا نہ اڑاؤ، اس لیے وَإِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، مال کو بے جا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے.
اس سے یہ حقیقت واضح کی کہ انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں کو بجا لاتا ہے۔ گویا اچھے کاموں کا، عمل صالح کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ ہے، اور اگر وہ غلط رویے اختیار کرتا ہے تو یہ شیطان کے ساتھ رشتہ استوار کرنا ہے۔ منبع بتایا ہے کہ اگر تم عمل صالح کا رویہ اختیار کرتے ہو تو تمہارا رشتہ اصل میں کہاں استوار ہوتا ہے، اور اگر برائی کا راستہ اختیار کرتے ہو تو کس کی پیروی کرتے ہو۔ اس کو یہ تعبیر دی ہے کہ مال کو بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، وہ اخوان الصلحاء نہیں ہوتے، اخوان الملائک نہیں ہوتے، وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے والے عباد الرحمن نہیں ہوتے، وہ پھر شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی جہاں شیطنت ہوگی، سرکشی ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی۔ اور نعمتوں کی ناشکری صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہاں انسان خست یا بخالت کا رویہ اختیار کرے، اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اس کو صحیح جگہ پر رکھنے کی بجائے شیطانی کاموں میں صرف کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہدایت اسی پہلی ہدایت کا پرتو ہے، گویا اسی کی تاکید کے لیے اس کے ایک دوسرے پہلو کو واضح کیا ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے اخراجات میں اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ انسان اگر اپنے خرچ اخراجات کو اعتدال میں رکھے، پھر عرض کر دوں کہ ہمارا دین دنیا کمانے کی جد و جہد کو بھی بڑا پاکیزہ عمل قرار دیتا ہے، اس کو خیر کی تلاش سے تعبیر کرتا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنے سے تعبیر کرتا ہے۔ صوفیانہ مذاہب کا رویہ اس کے برعکس ہے، دین کا رویہ بالکل الگ ہے۔ اور مال خرچ کرنے، دنیا میں زندگی بسر کرنے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی بالکل مختلف رویہ انسان کو سکھاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اعتدال کے ساتھ ضرورتیں پوری کرنے کا اور زینتوں سے بھی فائدہ اٹھانے کا، دونوں چیزیں بہت وضاحت سے قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ اعتدال کا رویہ وہ ہے کہ جس میں انسان اپنی حصے جمالیات کے تقاضوں سے بھی آگے قدم رکھ دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ممنوعات کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے اخراجات میں اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو رزق انہیں عطا فرماتا ہے اس کو اپنی کسی تدبیر و حکمت کا نہیں بلکہ اللہ کی عنایت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ تدبیر، حکمت تو یہاں بھی اختیار کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں دی کہ اس کا نتیجہ لازماً نکلے گا۔ دنیا میں نتیجہ نکلتا بھی ہے اور نہیں بھی نکلتا، چنانچہ یہاں نتیجہ نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کی عنایت اور اس کے اذن سے، اور نہیں نکلتا تو وہ بھی اس کے قانون ابتلا کی روشنی میں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ کے رکھنی چاہیے کہ دنیا جس قانون پر بنائی گئی ہے، یعنی یہ دنیا جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ اس کو اس سے تعبیر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اصل اسکیم آخرت کو اس کے ساتھ ملا کے سمجھنی چاہیے، یعنی اصلاً اس پروردگار نے انسان
کو بنایا ہے، جنات کو بنایا ہے، دونوں مخلوقات کو ابدی زندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے، ابدیت کا فیصلہ ہے، یعنی کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہیں گی یہ دونوں مخلوقات۔ ان کے لیے جو دنیا بنائی گئی ہے وہ بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہے، وہ بھی ابدیت کے پس منظر میں تخلیق ہوئی ہے، لیکن اس کو 2 مرحلوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ ابتلا کا مرحلہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ وقت لائیں گے جس کو قیامت برپا کرنے سے تعبیر کیا ہے، اور پھر یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین و آسمان ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیے جائیں گے، اور اس زندگی کی ابتدا ہو جائے گی جو اسکیم کا مقصود ہے، اصلاً وجود پذیر کی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس دنیا میں جو 60 70 سال 80 سال 100 سال کا مہلت دی گئی ہے، اس میں بھی تدبیر و حکمت اپنا عمل انجام دیتی ہے، لیکن لازم نہیں کیا گیا کہ وہ نتیجہ خیز ہو جائے۔ نہ یہ دنیا کمال کے اصول پر بنائی گئی ہے، اس وقت جو دنیا ہمارے سامنے ہے جو اس کا پہلا مرحلہ ہے، نہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کمال کا ظہور کیا گیا ہے، نہ عدل کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور نہ یہاں پہ ہر چیز اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں ابتلا کے اصول پر دی گئی ہیں، تو اس لیے اس میں نقائص بھی ہیں، چھوڑ دیے گئے۔ اس میں بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی مجموعی اسکیم کے لحاظ سے تو سمجھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ان کو محض دنیا تک محدود کر دیا جائے تو ناقابل فہم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ آلام، معاشی، بہرحال اس دنیا کو تو حساس آدمی دیکھتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں، زلزلے، بجلیاں، قحط اور معلوم نہیں کیا کیا۔ یہ سب چیزیں ابتلا کے اصول پر قائم کی گئی ہیں، تو اس وجہ سے یہ توجہ دلائی ہے کہ یہاں جو رزق ملتا ہے یا جو نعمتیں ملتی ہیں، کاروبار نتیجہ خیز ہو جاتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات کہا جا سکتا ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے دے دیتا ہے، لیکن یہ اصلاً کسی شخص کی تدبیر یا اس کی حکمت کا نتیجہ نہیں ہوتے، اللہ کے اذن پر دیے جاتے ہیں اور ابتلا کے اصول پر دیے جاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکری اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں اسی کو پیش نظر رکھ کر یہ نصیحت فرمائی ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں اس کے بارے میں ڈالی ہیں ان کو اسی صورت میں پورا کر سکو گے اگر خرچ اخراجات میں اعتدال کا رویہ اختیار کرو گے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی ضرورتوں کے معاملے میں اعتدال اور توازن کا رویہ اختیار نہیں کرتا، اسے اپنے ہی شوق پورے کرنے سے فرصت نہیں ملتی کہ دوسروں کے حقوق ادا کر پائے۔ اس میں صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے خرچ اخراجات کے لیے قاعدہ بنائے تو ظاہر ہے یہ خیال کرے گا نا کہ مجھے فلاں چیز پر یہ خرچ کرنا ہے، فلاں چیز پر، تو اپنے اعزاء، اقربا، یتامہ، مساکین کا حق پہلے ہی الگ کر کے رکھ لے، یعنی یہ تو گویا میرا ہے ہی نہیں ہے۔ اندازہ ہو جاتا ہے کچھ دیر کے بعد آدمی کو کہ کیا کیا ضرورتیں لوگوں کی میرے گرد و پیش میں، ظاہر ہے ساری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے عام انسانوں پر نہیں ڈالی، ان کے گرد و پیش میں ان کے اقربا، ان کے قریب میں جو مساکین ہوں، ان کے تعلق میں جن لوگوں کی ضرورتیں سامنے آئیں تو پہلے ہی اس کو الگ کر لینا چاہیے کہ یہ حصہ ہے، یہ بہرحال موجود ہے، یہ تو مجھے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس سے آپ باقی جو کچھ ہوگا اس میں اعتدال اور توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو
اگر بیجا مال اڑاؤ گے تو پھر اس نعمت سے محروم ہو جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ جو دوسروں کے حقوق تمہارے مال میں قائم کر رہا ہے ان کو سلیقے سے ادا کرنا ہو۔ یہ ایک پہلو تھا۔ ایک دوسرے پہلو پر توجہ دلائی کہ انسان تو اپنی طرف سے اعتدال کا رویہ بھی اختیار کرے گا، کچھ بچائے گا بھی، اپنے مال میں غریبوں کا، مسکینوں کا، اعزاء اقربا کا حق بھی مانے گا۔ اعزاء اقربا کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ ضرور غریب ہی ہوں، نہیں، ان کی بہتری کے لیے بھی خرچ کریں گے تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس کو الگ سے بیان کیا۔ اب یہ بتایا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی موقع پر کوئی قریبی عزیز، کوئی مسکین، کوئی مسافر دروازے پر آ کے دستک دے دے، لینے کے لیے آ جائے۔ ایک تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا، ان کا حق خود ادا کرنا ہے، آگے بڑھ کے ان کا خیال رکھنا ہے، وہ حق اپنے مال میں پہلے دن ہی طے کر کے زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن انسان ساری ضرورتوں کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، تو کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی وہ آ جائے گا، اپنی ضرورت پیش کرے گا۔ ممکن ہے کہ انسان اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اس کو دے، بہت اچھی بات ہے۔ اس میں بھی دونوں سطحوں پر اللہ نے رہنمائی فرما دی ہے، حوصلہ کرو اور اس کی ضرورت پوری کر دو، یعنی اپنی حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں اس کی ضرورت پوری کر دو، اللہ بہت کچھ بڑھا کے لوٹا دے گا، اطمینان رکھو۔ اتنا حوصلہ نہیں ہے تو قرض دے دو، وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، لیکن اس پر کسی نفع کا تصور نہ کرو، یہ ظلم ہوگا اور کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اصلاً اس کو دے دینا تھا، تم نے دوسرا درجہ اختیار کیا اور اس پر پھر نفع کا خیال رکھتے ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو دونوں پہلو ہیں کہ آپ نے دے دیا، دینے کی صورت نہیں ہے، اس وقت حالات نہیں ہیں۔ اگر کچھ رکھا ہوا بھی پاس تو وہ حال مستقبل کی ضرورتوں کے لیے ہے، اس وقت زائد نہیں ہے کہ دیا جا سکے، اس میں رویہ کیا اختیار کرنا ہے، تو اب اس کو لیا ہے، کیونکہ یہ سب سے نازک چیز ہے ہمارے تعلقات میں۔ تو بیان کیا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، کیا کہنے ہیں قرآن مجید کے۔ اور اگر ان ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے، یعنی ضرورت مند تو آ گیا، اس نے اپنی ضرورت پیش کر دی، سائل ہے، محروم ہے، لیکن آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس وقت مدد کر سکیں، تو اب آپ نے معذرت کرنی ہے، اعراض کرنا پڑے، تو پھر اس میں ایک بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ ایک تو ہے کہ ظاہر میں کیا ہو رہا ہے، ظاہر میں اعراض، معذرت کی جا رہی ہے، بھائی میں اس وقت تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اس وقت میرے پاس ایسا کوئی زائد مال نہیں ہے جو میں دے سکوں، یہ تو ہوا ظاہر۔ باطن کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا باطن ہو جانا چاہیے ابتغاء رحمت من ربک، ترجوہ، باطن میں اس وقت شدید آرزو ہونی چاہیے کہ پروردگار جلد دے دے، میں اس کی ضرورت پوری کروں، یہ ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی رحمت کی اس وقت تمہیں امید ہونی چاہیے۔ یہ اگر دل میں تمنا ہوگی کہ اللہ کرم فرمائے، یہ میرے دروازے پر آیا، اس نے دستک دی، میں اس کی ضرورت نہیں پوری کر سکا، تو اس پر شدید خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھولے، میں اس کی ضرورت پوری کر سکوں۔ فرمایا کہ اور اگر ان ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے اس لیے کہ ابھی تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے، یعنی اللہ سے اچھی امید لگا کے بیٹھے ہو اور یہ خیال کر رہے ہو دل میں کہ اگر وہ رحمت اس وقت ہوتی تو میں انکار نہ کرتا، ہو جائے تو میں آگے بڑھ کے اس کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ باطن ہونا چاہیے،
ظاہر میں اعراض کرنا ہے، معذرت کرنی ہے، لیکن معذرت میں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، بات بڑی نرمی سے کرنی، بات میں کوئی سختی، کوئی جھڑکنے کا انداز، کوئی ہاتھ چھڑانے کا طریقہ، کوئی انسان کی عزت نفس کے خلاف جملہ نہیں نکلنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ کن کن پہلوؤں سے وہ اخلاقیات سکھائی ہے جو اسلام کی مطلوب اخلاقیات ہے، یعنی اپنے مال کے بارے میں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اعزاء، اقربا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق کیسے ماننا چاہیے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے خود اپنے خرچ اخراجات میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اگر دینا ہے تو کس طرح دینا چاہیے، اور اگر معذرت کرنی پڑے تو معذرت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، باطن کیا ہونا چاہیے، ظاہر کیا ہونا چاہیے، تو ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ اور دیکھیے ایک جملے میں بیان کر دیا، وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، لیکن بات نرمی سے کرو، بات محبت سے کرو۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں پر یہ حق عائد ہوتا ہے ان کے حالات اگر کسی وقت ایسے ہوں کہ کسی حقدار کی مدد سے مجبوراً اعراض کرنا پڑے، اور توقع ہو کہ مستقبل میں حالات بہتر ہو جائیں گے، تو اس کی دلداری کی جائے اور آئندہ کے لیے اچھے وعدے کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے دیا تو انشاءاللہ توفیق ملے گی، میں تمہاری مدد کر دوں گا، اس وقت میں معذرت کر رہا ہوں، یہ اسلوب ہونا چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اپنا ہاتھ نہ گردن سے باندھے رکھو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ رہو۔ اس سے پیچھے جو خرچ اخراجات کے بارے میں تلقین فرمائی تھی، یہ اسی پر مزید تنبیہ کی ہے۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، اوپر اسراف و تبذیر کی جو ممانعت وارد ہوئی ہے، اسراف حدود سے بڑھ کر خرچ کرنا، تبذیر غلط جگہوں پر خرچ کرنا، اوپر اسراف و تبذیر کی جو ممانعت وارد ہوئی ہے، یہ اس کے بارے میں صحیح نقطہ اعتدال کی وضاحت کرتی ہے کہ آدمی نہ اپنے ہاتھ بالکل باندھ لے اور نہ بالکل کھلے ہی چھوڑ دے، خرچ اخراجات ہوں، اللہ کی راہ میں انفاق ہو، سب میں اصلاً اعتدال ہی رکھنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آ جائے، اس میں بعض اوقات آدمی سب کچھ بھی دے دیتا ہے، لیکن عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو نقطہ اعتدال پر رہنا ہی پسند ہے۔ یہ اس کے بارے میں صحیح نقطہ اعتدال کی وضاحت کر دی ہے کہ آدمی نہ اپنے ہاتھ بالکل باندھ لے اور نہ بالکل کھلے ہی چھوڑ دے کہ ضرورت کے وقت درماندہ اور ملامت زدہ ہو کر بیٹھا رہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرے اور ہمیشہ کچھ بچا کر رکھے۔ صوفیانہ مذاہب میں تعلیم اس کے برعکس دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کچھ بچا کر رکھے تاکہ اپنے اور دوسروں کے حقوق بر وقت ادا کر سکے۔ تو اس طرح اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا اور اس طرح کی اخلاقی زندگی جس میں نرمی ہو، محبت ہو، دوسروں کی ضرورتوں کا احساس ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو حقوق قائم کیے ہیں ان کے بارے میں کوئی غفلت نہ ہو، یہی انسان کے شب و روز ہو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک تمہارا پروردگار ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ آخر میں قرآن نے اپنے طریقے کے مطابق
اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر اس کائنات کا پروردگار تمہیں خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اعزاء اقربا کی ضرورتیں پوری کرنے کی تلقین کر رہا ہے، مسکینوں اور مسافروں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو یہ خیال نہ کرو کہ وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، وہ خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے، اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور ہر لحظہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے، ظاہر میں بھی دیکھ رہا ہے، باطن میں بھی دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بڑا قدم بھی اٹھاؤ گے تو وہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہے گا، وہ معلوم نہیں کیسے کیسے راستوں سے اپنی عنایت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ اور اگر کوئی غلط رویہ اختیار کرو گے، کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے، کسی کا حق مارو گے، یہ خیال نہ کرو کہ اس سے چھپا رہے گا، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، دنیا میں بھی اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں، وہ بھی اس کے قانون کے مطابق نکلیں گے، اور آخرت میں تو بہرحال سب سے بڑھ کر لوگوں کے حقوق ہی کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو یہ تنبیہ فرمائی اور رزق کے بارے میں یہ بتایا کہ بے شک تدبیر کرو گے، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اسے استعمال کرو گے، منصوبہ بناؤ گے، محنت کرو گے، یہی اس کا قانون ہے۔ لیکن یہاں بسط و کشادگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور تنگی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ اس نے دنیا کو، اس دنیا کو جس میں تم رہ رہے ہو، اسی طرح بنایا ہے۔ تو یہ تنبیہ کر کے یہ بات ختم کی ہے۔ آیت 30 پر گویا یہ حکم ختم ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھو۔ البتہ قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا اسلوب قاعدہ عامہ کے طریقے کا نہیں رکھتا، کسی جگہ بھی نہیں رکھتا، بلکہ تمام الہامی کتابوں کا یہی اسلوب ہے۔ اس سے بعض اوقات لوگوں کو بڑی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، وہ اطلاقی ہوتا ہے۔ یہاں کچھ ہدایات دی ہیں، وہ ہدایات تو آپ پڑھیں تو وہ ایک عام اسلوب میں کہ یہ حقوق ہیں، ان کو اس طرح ادا کرنا ہے، اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، بیان کر دیں، لیکن وہ اس کو نظر انداز نہیں کرے گا کہ اس وقت جب وہ بات کر رہا ہے تو اس سے کیا اطلاقی مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ عام طور پر وہ انہی کو سامنے رکھ کر بعض چیزوں پر تبصرہ کرتا ہے۔ تو عربوں کے ہاں تنگ دستی، اوپر فرمایا نا کہ کشادگی بھی وہی دیتا ہے رزق میں، اور تنگی بھی اس کے قانون کے مطابق آ جاتی ہے۔ اس میں انسان اگر ناشکری کا رویہ اختیار نہ کرے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس کو حالات میسر کیے ہیں اس میں اس کی طرف رجوع کرے، اپنی طرف سے محنت میں تگ و دو میں کمی نہ کرے، تو اللہ جلد کشادگی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ اس کے قانون کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ اس وقت کی صورتحال میں بعض لوگ تنگی کے حالات میں صرف ہاتھ ہی نہیں کھینچتے تھے، بلکہ اولاد کے معاملے میں بھی یہاں تک پہنچ جاتے تھے کہ قتل کے در پہ ہو جاتے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے۔ اور اس میں خاص طور پر بچیاں ہدف بنتی تھیں۔ لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کے بارے میں تو خیال کیا جاتا تھا کہ یہ رزق کمانے کے لیے گویا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دست و بازو دے دیے ہیں، لیکن ایک لمبے عرصے تک دنیا میں تمدن جس اصول پر قائم رہا، اور اب بھی زیادہ تر اسی پر ہے، وہ یہی تھا کہ خواتین گھر در کے معاملات دیکھتی تھیں، وہ کمانے والا ہاتھ نہیں ہوتی تھی۔ تو لڑکی کے پیدا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ذمہ داری اور آ گئی ہے اور اخراجات کا بار پڑ گیا ہے۔ تو اس کو لوگوں نے اس ظلم کا ذریعہ بھی بنا لیا، گردن دبا دیتے تھے۔ یہاں تک بھی بعض جگہوں پر ایسا نہیں کہ سارے عرب یہ کرتے تھے، لیکن بہرحال مکے میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، اور عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے آخری صورتوں میں اس پر بہت ہی غیر معمولی تبصرہ کیا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس زندہ گاڑی ہوئی لڑکی
کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم میں مار دی گئی۔ تو بہت ہی غیر معمولی اسلوب میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ یہاں اب اس کو لیا ہے کیونکہ خرچ، اخراجات، اعتدال، اسراف سے پرہیز اور غریبوں کی مدد اور یہ سب چیزیں کہ تمہارے لیے تو اصل چیز یہ تھی کہ تم دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے، اور اگر تنگی بھی ہے تو اللہ سے رحمت کی امید رکھتے جیسے پیچھے کہا ہے، اور اس کے لیے دعا کرتے۔ لیکن یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو اس پر تنبیہ کر کے اس باب کو ختم کیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ تم لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے یعنی غربت کے اندیشے سے قتل نہ کرو، اب انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ان کا قتل یقیناً بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس میں بہت توجہ دلانے کے انداز میں آخر میں تنبیہ کی ہے کہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس میں کچھ باتیں مزید عرض کرنے کی ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر